بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیو، آج کا ہم سیشن شروع کرتے ہیں اور آج کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے، جو اسٹوری آف سمود اور صالح علیہ السلام۔ ان آیت بینات کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے دعوت دی، اے میرے ہم قوموں، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح نشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے کہ تمہارے لیے ایک نشانی ہو، بس اس کو چھوڑو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرے پھرے اور اس کو کوئی گزند نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور یاد کرو جب کہ خدا نے قوم عاد کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا اور ملک میں تم کو تمکنت بخشی، تم اس کے میدانوں میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، تو اللہ کی شان کو یاد کرو اور ملک میں ادھم نہ مچاتے پھرو۔ اس کی قوم کے ان بڑوں نے جنہوں نے گھمنڈ کیا، ان زیر دستوں سے کہا کہ جو ان میں سے ایمان لائے، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا فرستادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تو ہم تو اس کی پیاس پر جو وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ایمان رکھتے ہیں۔ منکروں نے کہا، ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور بولے کہ اے صالح، اگر تم خدا کے فرستادہ ہو تو وہ عذاب ہم پر لاؤ جس کی دھمکی دے رہے ہو۔ بس ان کو کپ کپی نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ تو وہ ان کو چھوڑ کر یہ کہہ کر چل پڑے کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کر دی، لیکن تم تو خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو عزیز ساتھیوں، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو آج کی کہانی ہم بہت دلچسپی کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت دلچسپ کہانی ہے، کافی تفصیل طلب بھی ہے، لیکن وقت جتنا ہمارے پاس رہے گا ہم اس میں ہی انشاءاللہ اس کو مینج کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو بہرحال یہ حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی ہے، اور اس کی میں پوزیشن آپ کو بتا دوں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا بنا، کہ صالح علیہ السلام یہ ایک بڑے جید پیغمبر ہیں، اور ان کا جو پیریڈ آتا ہے یہ آتا ہے حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد، یعنی حضرت ہود علیہ السلام اس سے پہلے قوم عاد کی اور بھیجے گئے تھے، اور اسی علاقے پر ان کے اوپر عذاب آیا۔ انشاءاللہ اگر کسی بارے میں اس سٹوری کا بھی ڈیٹیل ڈسکشن ملا اور مناسبت رہی تو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم نے جب اپنے آپ کفر اختیار کیا اور اپنے آپ کو نہیں بچایا تو ان کے اوپر عذاب آیا بہرحال، تو وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ ان میں سے کچھ جو نیک لوگ بچ گئے تھے وہ جب مائگریٹ کر کے آئے اور انہوں نے ایک نئی جگہ آ کر آباد کی، اس جگہ کو کہا جاتا ہے مدائن صالح، جو آج کے دور میں مدائن صالح اس کا نام ہے۔ تو یہ سمود کی قوم انہی کی باقیات تھی، کہ عاد کے جو نیک لوگ بچ گئے تھے ان کی نسلیں تھیں یہ، اور ان کا لوکیشن قریب بنتا ہے، آج بھی ان کی لوکیشن باقی ہے، اور وہ مدینہ منورہ سے قریب 380 کلومیٹرز کے آس پاس ہے۔ ہم لوگ اس راستے پہ گئے ہیں، تو نارتھ میں آپ جائیں گے مدینہ سے تو آلموسٹ 400 سے 380 کلومیٹر کے بعد یہ جگہ پڑتی ہے، تو وہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہے، اس کا ذکر ہم آخر میں بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کہانی کا زیادہ تذکرہ آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹس میں یا بائبل میں، ببلیکل ٹریڈیشنز میں نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بہت بنیادی، کہ یا تو حضرت موسیٰ، قرآن نے تو ذکر کیا حضرت موسیٰ نے ان کو اس عذاب سے ڈرایا تھا جو صالح علیہ السلام کے اوپر بھی آئے گا، لیکن ان کے بکس میں زیادہ وہ نہیں ملتا ہے اس کا ذکر۔ کیوں نہیں ملتا ہے؟ کیونکہ یہ عرب پیغمبر ہے، اور عربوں میں جو مشہور پیغمبر 4 بڑے بڑے آئے ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، جن میں حضرت صالح شامل ہیں، اور کیا نام ہے 2 پیغمبروں کے اور نام آتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ عربی النسل تھے اور ان کی زبان عربی تھی، باقی حضرت ابراہیم سے لے کے جتنی بنی اسرائیل کی قومیں، یہ سارے عرب پیغمبر نہیں تھے، ان کی زبانیں بھی الگ تھی، عبرانی ہوا کرتی تھی، کسی کی اور بھی کچھ زبانیں ہیں، لیکن جو مشہور مورخین نے لکھا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور مختلف ابن خلدون نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ زیادہ عرب پیغمبروں میں زیادہ آپ کو 4 ملیں گے، کہ 4 بڑے نام ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ عرب پیغمبر تھے، تو ان میں ایک صالح علیہ السلام ہے۔ تو ان کا ذکر اسی لیے بائبل وغیرہ میں زیادہ نہیں ملتا ہے، لیکن عرب کے ہاں ان کی کہانی بہت معروف تھی۔ قریش مکہ کے سامنے عاد کی اور سمود کی ان 2 کہانیوں کو بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل تھی، کیونکہ یہ عرب تھے اور انہی کے نسلوں میں سے، مطلب اینسسٹرز میں سے کہیں نہ کہیں تھے، تو ان کی کہانیاں ان کو بہت اچھے سے اندازہ تھی۔ تو ان کی کہانی کا جیسا میں نے ترجمہ میں تھوڑا سا اشارہ کیا کہ ان کی جو قوم تھی یہ بہت سٹرونگ تھی، بہت قوت والی تھی، ٹیکنالوجیکلی بھی، فزیکلی بھی
اور مینٹلی بھی، مطلب ہر لحاظ سے بہت آگے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، روایتوں میں بھی لکھا ہے اور قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر اپنا گھر بنایا کرتے تھے، اور اپنی ویلیز میں، یعنی ان کی جو ویلیز ہوتی تھی ان میں اپنا رہنے کے لیے بناتے تھے، اور پہاڑوں پہ اپنے ریزورٹ ٹائپس بناتے تھے، پہاڑوں کو اوپر سے کاٹ کاٹ کے اس کے اندر سے تراش تراش کے بڑے بڑے، آج بھی باقیات موجود ہیں ان کی، بالکل میوزیم کی طرح ابھی بھی موجود ہے، کہ بڑے بڑے گھر ایک دم۔ تو یہ لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے، ہٹے کٹے تھے، اور کافی اسٹرانگ تھے اپنے طاقت میں بھی اور اپنے ٹیکنالوجی میں بھی، کہ انہوں نے آرام سے پہاڑوں کو کاٹا، اور ٹیکنالوجیکلی ان کی ایڈوانسمنٹ اتنی تھی کہ ان کا عذاب بھی بہت ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ آیا ہے، اس کا بھی ہم آگے اینڈ میں ذکر کریں گے کہ جب انہوں نے کفر اختیار کیا تو کیا ہوا ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے پہاڑوں میں سے اپنے گھر کاٹے، گھر تراشے، اور ان کو یہ استعمال کرتے تھے اپنی چھٹیاں منانے کے لیے یا تفریح کے لیے، رہتے تھے زمین پہ نیچے، پہاڑوں کے نیچے، اور جب ان کو دل چاہتا تھا، ہر آدمی کا اپنا اپنا پہاڑ لے کے اس نے اپنے مینشنز بنائے ہوتے تھے پہاڑوں میں کاٹ کاٹ کے، وہاں جا کے رہنا شروع کر دیتے تھے موسم کے حساب سے، جب ان کا دل چاہ تفریح کے لیے، اس طرح سے ہی کیا کرتے تھے۔ اور ان کے جو جب مطلب پہلے تو یہ نیک لوگوں کی اولادیں تھیں، شروع میں ان کے اندر نیکی باقی تھی، لیکن ود جنریشنز ان کے اندر نیکی ختم ہوتی چلی گئی اور ان کے اندر تکبر آنا شروع ہوا۔ اور کیونکہ انہوں نے اپنے گھر بہت مضبوط بنائے تھے اور بہت اسٹرانگ ہوا کرتے تھے، بہت اپنے آپ کو فورٹیفائڈ محسوس کرتے تھے، تو ان لوگوں نے باقاعدہ چیلنج کیا، اور قرآن نے ذکر کیا کہ ان کو تھا کہ بھائی نہ ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے، ہوائیں آئیں گی تو ہوائیں پہاڑ کو تو ہلانے والی نہیں، فلڈ آئے گا تو پہاڑ تو اونچے ہوتے ہیں، فلڈ تو نیچے آئے گا، تو مطلب ان کے اندر یہ تھا کہ اس تکبر کو لگا کہ ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے، قالوا من اشد منا قوة، ہم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ کبر جب آنا شروع ہوا، اور ان کے اندر بت پرستی بھی آنا شروع ہوئی، اور ان کے اندر نیکی سے دور ہونا شروع ہو گئے جب یہ لوگ، اور صحیح راستے سے گمراہ ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک پیغمبر کو مبعوث کیا، جو کہ حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ اب صالح علیہ السلام انہی کے طرح ایک بہت ہی اسٹرانگ فیملی میں سے بلانگ کرتے تھے، یعنی اس ٹرائب میں، اس سمود کے نیشن میں، اس سمود کی سویلائزیشن میں صالح علیہ السلام واز ون آف دا ویری اسٹرانگسٹ پرسنالٹیز ان دیٹ ٹرائب، کہ وہ اس کی ایک بہت اونچے خاندان میں، مضبوط خاندان میں، جو کہ ان کی جو بھی انداز ہے فائنینشلی بولے یا ٹیکنالوجیکلی بولے بہت ایڈوانس تھا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام بھی بہت مشہور تھے، یہ بہت ذہین نوجوان ہیں، نبوت ملنے سے پہلے ان کا تھا کہ یہ بہت اچھی لیڈرشپ کا مالک ہے، بہت اچھے اس کے ذہن و فراست ہے، اس کے کام کرنے کا انداز بہت اچھا ہے، اس کا طریقہ بہت اچھا ہے۔ تو یہاں تک بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ان کو چننے والے تھے اپنا نیا سردار، پورے سمود کا اب یہ سردار بننے والے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا، اور ان کو ایک یہ بعثت فرمائی کہ اب آپ کو اس قوم کی اصلاح کرنی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کی تبلیغ شروع کی اور ان کو دعوت دینا شروع کیا کہ بھائی آپ سیدھے راستے پر واپس آئیے، یہ کیا آپ تکبر اختیار کر رہے ہیں، کیا آپ نے غریبوں کو، اچھا ان کی سوسائٹی میں ڈیوائیڈ بھی آ گیا تھا، جو تھوڑا سا کمزور تھے ان کو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، جو ان کے رؤساء تھے، جو ان کے امیر تھے، جو ان کے عمرا تھے، وہ اپنے سوسائٹی کے ڈاؤن ٹروڈن کو، غریبوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی دو چیزوں کی وید، کہ بھائی ایک تو استغفار کرو، دوسرا توبہ کرو، استغفار کر کے اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹو، اپنے اینسسٹرز کے راستے پر آؤ، اور جو ہم نے آیتیں پڑھی ان میں اشارہ بھی ہے کہ بھائی تم سے پہلے اللہ نے ایک قوم کو تباہ کر دیا ہے، اس کے بعد تم کو ان کا خلیفہ بنایا زمین پر، ان کو تمہارا جانشین بنایا اور ان کو ریپلیس کیا تم سے، تو اس کے بعد اب تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم پلٹو، اللہ کی طرف واپس آؤ، لیکن تم یہ کیا روش اختیار کر لیے، اور ان کا پورا کنورسیشن ہے، ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن انہوں نے اس ساری طریقے سے اپنی دعوت کو پیش کیا۔ اور اس میں ایک بہت کی پوائنٹ ہے جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا اور میں بھی اشارہ کرنا چاہوں گا، کہ صالح علیہ السلام نے ایک ڈسکلیمر دیا کہ بھائی یا قومی لا اسألکم علیہ مالا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں آپ سے کوئی مال، کوئی اجر کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا ہوں، I don't want anything in return، یعنی پہلے تو تم مجھے کچھ بنانے والے تھے، اب تو مجھے وہ بھی کچھ نہیں چاہیے، میں تم سے صرف تمہاری آخرت اور عاقبت کا سوال کرتا ہوں، کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر ذمہ داری دی، اللہ نے ہمیں جو طریقہ بتایا، اللہ نے جو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی تنہا عبادت کریں، توحید کو قائم کریں، شرک و بت پرستی کو ختم کریں، اس کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کریں، میں تمہیں صرف اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے پرسنلی۔ اور اپنے قوم کو کافی انہوں نے تبلیغ کی، کافی سمجھایا، ٹاپ سے لے کے باٹم تو سب کو، رؤساء کو بھی سمجھایا، غریبوں کو بھی سمجھایا، سب کو سمجھایا۔ تو قوم کا جو ریسپانس تھا ان جنرل وہ کیا تھا، اور ان کے اسپیشلی جو ایلیٹ تھے، جو ان کی لیڈرشپ تھی یا ان کے جو امیر طبقہ تھا، اس نے کیا ریسپانس کیا کہ بھائی صالح ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے، یہ لیکن دس از ویری ریلیٹیبل۔ اب آپ بھی اس طرح کی سنتے ہوں گے کہ اگر کوئی اسمارٹ بندہ، ذہین بندہ اچانک دین کی باتیں کرنے لگ جائے، یا داڑھی اوڑی رکھ لے اچھی، یا اپنے مزاج کو بدلنے لگے، تو کیا ہے بھائی یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے، کیا مولانا بننے لگ گئے ہو، یہ کیا تم نے شروع کر دیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کا اعتراض نقل کیا گیا ہے کہ بھائی
یہ سالہ تم سے بڑی امیدیں تھی یار، تم تو بہت اسٹرانگ آدمی تھے، تم تو بڑے ذہین ہو، تم تو بڑے ایڈوانسڈ ہو، اب یہ تم نے کیا اچانک سے شروع کر دیا کہ تم تبلیغ کی باتیں، اللہ کی باتیں اور اس طرح کی باتیں، اور یہ مت کرو وہ مت کرو، مطلب کیا تم مولانا بنے جا رہے ہو، کیا پریسٹ بنے جا رہے ہو، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، انہوں نے ان کا انکار کیا. لیکن صالح علیہ السلام کیونکہ ایک مضبوط ڈومیننٹ پرسنالٹی بھی تھے، اور ہمیشہ سے جیسے انسانیت کا رہا ہے کہ جب بھی اس طرح کی دعوت آتی ہے تو پہلے لبیک کہنے والے عموماً وہی لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے مظلوم اور کمزور لوگ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کچھ کھونے کے لیے نہیں ہوتا نا. ایلیٹ کو معلوم ہے اگر میں نے اطاعت قبول کی تو میری چودراہٹ بھی خطرے میں ہو سکتی ہے، مجھے ہو سکتا ہے زکوٰۃ بھی دینی پڑے، ہو سکتا ہے مجھے غریبوں کو اپنے برابر بھی سمجھنا پڑے. بٹ فار اے پور پرسن اٹس ایزیئر ٹو ایکسیپٹ سم تھنگ، اے ریولیوشن. کسی بھی ایک نئی دعوت کو ایکسیپٹ کرنے میں ہمیشہ سماج کے اس طبقے کے لیے آسان ہوتا ہے جو پہلے ہی سے پھنسا ہوا ہے، جو پہلے ہی سے کمزور ہے. تو ان کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر جو قوم کی کمزور لوگ تھے انہوں نے، کچھ لوگوں نے ایمان لایا، اور جو امیر تھے انہوں نے کھل کر مخالفتیں شروع کی. اور ان کے کنورسیشن میں آتا ہے کہ امیروں اور جو غریبوں کا جو کمبینیشن تھا ان کے بیچ میں بھی کنورسیشن کی تم کو کیا لگتا ہے یہ صالح اللہ کا بندہ ہے؟ ارے جھوٹ بولتا ہے، تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور تم لوگ بیوقوف بن رہا ہے. اس کے اوپر کوئی وہی نہیں آتی، کوئی اس کے اوپر نشانی نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو خوب انکار کیا اور خوب پریشان کیا. اور یہاں تک کہ انہوں نے کیا کیا، جو قریش مکہ کو کیونکہ آیتیں سنائی جا رہی ہیں، ہم لوگ کو بھی سنائی جا رہی ہیں، اور ان کے سامنے جو قوم تھی بڑی مطلب ہٹ درم تھی، تو بڑی ایڈوانس تھی. انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو صالح، اگر تم سچے ہو نا تو ایک نشانی دکھا دو ہمیں، کوئی گیو اس اے میراکل، شو اس اے میراکل اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو اب حالانکہ پیغمبروں کے اوپر نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نشانی لے کے آ جائیں یا نہ لے کے آ جائیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے دکھا دے، اللہ جسے چاہے نہ دکھائے. لیکن قوم نے بڑا ڈیمانڈ کیا. تو اب وہ ڈیمانڈ بھی کس طرح سے، پہلے انہوں نے کہا ایک کام کرو، وہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو بڑا سا، اس میں سے ایک اونٹ نکل کے آنا چاہیے بہترین. تو اب صلی السلام مطلب آپ نے جب ان کی تھوڑی سی بات سنی تو پھر کہا اچھا ایک کام کرو، وہ اونٹ ایک دم بڑا ہونا چاہیے، مطلب بہت بڑا اونٹ ہونا چاہیے، ہمارے نارمل اونٹوں کے سائز سے بھی بڑا ہونا چاہیے. مطلب وہ اپنا لیول اپ کر رہے ہیں، یعنی آزمائش میں بھی وہ اللہ کو ٹاسک ایسا دینا چاہ رہے ہیں کہ اور مشکل ہو جائے. پھر انہوں نے لیول اپ اور کیا، اچھا ایک کام کرو، اس اونٹ کو پریگننٹ بھی ہونا چاہیے، یعنی وہ فیمیل اونٹ ہونا چاہیے، اینڈ شی شوڈ بی پریگننٹ، کہ وہ باہر آئے اور آنے کے بعد وہ ایک بچہ سے لے، اور اس کا رنگ ایسا ہو، پھر ایسا ہو. روایتوں میں بہت سی چیزیں ملیں گی کہ انہوں نے اس کے کرن کی بھی ڈیمانڈ کر لی، انہوں نے اس کے شیپ کی بھی ڈیمانڈ کر لی، اس کے بال کیسے ہونے چاہیے، کوہان ایسی ہونی چاہیے، گردن ایسی ہونی، مطلب جتنا ہو سکے وہ اپنا طرف سے مشکل کرتے چلے گئے کہ یہ مشکل سے مشکل کرے، کیونکہ وہ تو مزہ لے رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے لا نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن صالح علیہ السلام اب انہوں نے دعوتیں خوب دی تھی، خوب انہوں نے کوششیں کی تھی، تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات سن لو، اگر نشانی آ گئی تو نشانی کا مطلب ہے عذاب ان ہینڈ آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کی سنت ہے، اگر اللہ نے بڑی نشانی آیت اتار دی تو اس نشانی کے بعد جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے، کل کی سٹوری میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن سکتے ہیں جا کے انشاءاللہ ریکارڈنگز کو اور ویڈیوز کو. تو اس نشانی کے بعد ایمان نہ لانے والوں کے لیے بہت خطرناک دردناک عذاب آ سکتا ہے. تو صالح علیہ السلام نے اس کو، ان کو پوری طرح سے ڈسکلیمر کو کلیئر کر دیا، اور انہیں یاد دلایا کہ تم کو لگتا ہے تم سیف ہو، تمہیں لگتا ہے تمہارے پہاڑ تمہیں بچا سکتے ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پہاڑوں میں جو تم نے کار کیے ہیں، گھر جو تم نے اپنے محل بنا رکھے ہیں کاٹ کاٹ کر، تمہیں لگتا ہے یہ تمہاری حفاظت کر پائیں گے. تو ایسی غلط فہمی میں نہ رہو، اللہ کی طاقت تم سے بہت زیادہ ہے، کہ اللہ کی اگر طاقت آئے گی تو وہ تمہیں کہاں سے گھر سے پکڑے گا کہ تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور اس چیز کو انہوں نے قوم کو کلیئر کیا. اچھا اس میں ایک بات بہت اہم جو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب کوئی قوم یا کوئی فرد جب اللہ کو چیلنج کر دے، جب خدائی طاقت کو چیلنج کر دے، جب نیچر کو چیلنج کرنا شروع کرے تو اس کے تباہی کے سامان لکھ دیا جاتا ہے. زیادہ دور نہیں جائیں گے، پاس کے ٹائٹینک کے بارے میں بہت مشہور ہے نا، اس میں بھی کہا تھا انسنکیبل شپ، تو پہلی وہ جو بیچاری ڈوب گئی. تو یہ چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی نے اس طرح کی گستاخی کر دی ہے، اللہ کو چیلنج کرنے کی جسارت کر دی ہے، تو پھر اللہ جب پکڑنے پہ آئے گا تو پھر کوئی جگہ نہیں مل سکتی. بھائی دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، فزکس کا لا بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی تو بہت چھوٹی چیز ہے. تو جن لاز کو ہم نیچرل لاز مانتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، اللہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا. تو خیر صالح علیہ السلام نے اس کو بہت اچھی طرح سے ان کو سمجھایا، اور ان کو سمجھایا بھی، اور ان کے سامنے یہ بات رکھی، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کر دیا. وہ پہاڑ پھٹا ان کی آنکھوں کے سامنے، پورے مجمع کے سامنے، اس میں سے اونٹنی نکلی، اور جیسے جیسے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، فلاں کلر، فلاں ہائٹ، فلاں ویٹ، جو جو انہوں نے کہا تھا وہ سب ہوا. اینڈ دیٹ واز اے فیمیل کیمل اینڈ شی واز پریگننٹ اینڈ شی گیو برتھ ٹو اے بوائے، مطلب بوائے مطلب ایک اونٹ کو، وہ لڑکا ہے لڑکی نہیں پتا، لیکن ایک اونٹ انہوں نے جنم دیا، اور اس اونٹنی نے، اور وہ بھی بہت ہٹا کٹا، یعنی وہ بچہ ہے یہاں کے نارمل اونٹوں سے بڑا نکل رہا تھا، وہ اتنی بڑی اونٹنی تھی، اور اس کی جب طاقت تھی اتنی ساری تھی. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اب نشانی آ گئی اتنی بڑی، تو اب دیکھ لو، اب تم نے جو مانگا تھا اس حساب سے اب تمہارے اوپر کچھ شرطیں ہیں.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کچھ شرطیں ہیں کہ بھائی یہ اونٹنی اتنی بڑی ہے کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے سارے ساتھ جانور پانی پئیں گے. اب تک تو تم مزے سے پی رہے تھے، لیکن اب جس دن اونٹنی کی باری ہے اس دن تمہارا کوئی جانور نظر نہیں آنا چاہیے پانی کے پاس. پھر انہوں نے کہا اب اس اونٹنی کا تم لوگ دودھ بھی لے سکتے، استعمال کر سکتے. اور اس اونٹنی کو کسی نے خبردار اگر چھیڑنے کی کوشش کی، پریشان کرنے کی کوشش کی، تو سمجھ لو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اب وہ اونٹنی آ گئی سامنے، وہ چل رہی ہے، پھر رہی ہے، ان کے ساتھ ان کو دودھ بھی خوب مل رہا ہے، لیکن اب ان کو پھر بھی الجھن شروع ہو گئی کہ بھائی ایک دن پانی نہیں مل رہا ہے، ایک دن مل رہا تھا، ایک دن نہیں مل رہا. مطلب اللہ دیتا ہے تو بھی ان لوگوں کو تکلیف شروع ہو گئی، جیسے کہ انسانوں میں بھی کئی بار ہوتا ہے. لیکن اس اونٹنی کا ایک بہت پازیٹیو افیکٹ بھی ہوا. پازیٹیو افیکٹ کیا ہوا کہ بھائی ایک چلتا پھرتا معجزہ سامنے، تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگ کچھ لوگ ایمان لانا اور شروع کر رہے ہیں، کچھ لوگ اور دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں. صالح السلام کے پاس ایک دو دن ہر لوگ ایک دو لوگ ایسے آ رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں. بھائی جب سامنے لائیو معجزہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو نیک روحیں رہیں گی، کچھ نہ کچھ تو سلیم الفطرت لوگ رہیں گے، کچھ نہ کچھ تو لوگ ایسے رہیں گے جن کے اندر ابھی ان کے نیچر باقی ہے، ان کے اندر ایمان کے حص باقی ہے. وہ آتے تھے، ایمان لاتے تھے. تو اس کا افیکٹ کیا ہوا کہ قوم دو گروہوں میں بٹنا شروع ہو گئی. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ فریقان یختصمون، کہ وہ دو قوموں میں دو فریق بننا شروع ہو گیا اس قوم میں، ایک حق کا فریق اور ایک باطل کا فریق. باطل کے فریق میں زیادہ کون تھے؟ وہ ان کے عمرا، لیڈرز، ایلیٹ، جن کو اپنی کرسی خطرے میں دکھ رہی تھی، جن کے اندر تکبر بھرا ہوا تھا. اور جو دوسرا فریق تھا جس میں اللہ حضرت صالح کے ماننے والے اور نیک لوگ تھے، ان میں زیادہ تر غریب کمزور لوگ، اور ان کے آپس میں معاشرے میں کشش مطلب کٹھن شروع ہو گئی. ان کے آپس میں رفٹس آنا شروع ہو گئی، ان میں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، چیلنجز ہو رہے ہیں، یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. بھائی ہم کیوں تمہیں فالو کریں، کیا ہے تمہارے پاس، یہ تم کو بیوقوف بنا رہا ہے. بلکہ جو جملہ یہاں تک نقل کیا گیا ہے کہ امیر کیا کہتا ہے صالح سے، بھائی تم صالح کو کیا مطلب، صالح ہم تمہیں کیوں مانے، تم تو اب دین کی باتیں ایک دم بیگانہ، اور کیا ہے دنیا سے تم پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہو، تم ہمیں مانو، ہم زیادہ امیر ہیں، دیکھو ہمارے پاس زیادہ دولت ہے، ہمارے پاس زیادہ ٹیکنالوجی ہے، ہم زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں. اٹس اپ ٹو یو، یو شوڈ فالو اس. ہم تمہیں کیوں فالو کریں، ہم دنیا میں زیادہ ایڈوانس ہے تم سے، ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے زیادہ دولت ہے، ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے زیادہ سائنس ہے، ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے زیادہ علم ہے. اس طرح سے کہہ کر وہ حضرت صالح کو چیلنج کرتے تھے اور چھڑتے تھے، اور حضرت صالح کے جو فالوورز تھے ان کو پریشان کرتے تھے، ان کو بیچارے بار بار گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ بھائی یہ کیا پیچھے پڑے ہو، کن چکروں میں پڑے ہو، کوئی نہیں ہے ٹکر میں، آ جاؤ ہمارے ساتھ، مل کر کھائیں گے پیئیں گے، موج کریں گے، عیش کریں گے. کیا آخرت کی باتیں کرتے ہو، کیا اللہ ہے، کیا ہے بھائی، دنیا یہی ہے، you only live once. جتنے حسین نعرے ہیں آج کے دور کے آپ فٹ کر لیجیے، وہ سارے انہوں نے کہے ہوں گے. تو اس طرح سے انہوں نے گمراہ کرنا شروع کیا. اب اس میں کیا تھا، 9 لوگوں کا قرآن نے ذکر کیا کہ 9 لوگ تھے، اور ان لوگوں نے مل کر کے پلاننگ شروع کر دی کہ اس اونٹنی کو ختم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں میں ایمان کے بھی پھیل رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مسئلے بھی ہو رہے ہیں. مطلب فرضی چیلنجز کر رہے ہیں کہ بھائی اب ہمیں ایک دن پانی نہیں مل رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک دن دودھ کو دودھ ملا چلا جا رہا ہے، اور ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزوں کو وہ دیکھتے رہے اور انہوں نے پلان کیا. اور قصہ مختصر، یہ قرآن نے اس کو نقل کیا کہ ان 9 میں سے کچھ نے پہنچا، کسی نے تیر مارا، کسی نے پیر پہ مارا، کچھ کر کے اونٹنی کو ہارم کیا اور اس کو قتل کر دیا. اور حضرت صالح کو قتل سے ایک دن پہلے کچھ اندازہ ہو گیا تھا، سنگن مل گئی تھی، کچھ افواہیں خبریں پھیلنا شروع کر دی، کچھ لوگ اس طرح کی سازش کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھائی اگر کچھ کیا، نبی علیہ السلام حضرت صالح نے کہا کہ بھائی کچھ بھی کیا تو پھر سمجھ لو عذاب نزدیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا، قتل کر دیا اور کہا لے آؤ جاب، آؤ دیکھ لیتے ہیں، لیٹس سی ہو از اسٹرانگر. قتل بھی کر دیا اونٹنی کو، اور سارے مسئلے بھی کھڑے کر دیے، اور صالح کو چیلنج بھی کیا تھا. حضرت صالح نے ان کو کہا 3 دن کا وقت دیتے ہیں، 3 دن رکو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور حضرت صالح نے اپنے نیک جو ان کے فالوورز تھے، نیک لوگ تھے، خیر لوگ تھے، ان لوگوں کو لیا اور وہاں سے جانے کا پروگرام شروع کر دیا کہ بھائی اب یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ بھائی اب یہاں پہ عذاب آنے والا. تو ان لوگوں کو پھر بھی ہاں ٹھیک ہے بھائی، اچھا ہوا، کم کم جہاں پاک، یہ بندہ بیچارہ ویسے ہی سماج میں پریشانی کر رہا تھا، یہ اس کے لوگ نکل جائے، اب ہم لوگ مست رہیں گے، موج میں رہیں گے. نہ اونٹنی ہے، نہ اونٹنی والا ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی دعوت ہے، نہ کوئی اللہ کو بلانے والا ہے، نہ کوئی ہمیں برائیوں پہ روکنے والا ہے. صحیح ہے، چلے گئے. اب ان کا کیا، وہ فرسٹ ڈے جانے کے بعد پہلے دن ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پوری قوم کے چہرے کا رنگ عجیب ہو گیا، اور آدھے زیادہ قوم میں لوگوں کو رونا آ رہا ہے، ڈپریشن طاری ہو رہا ہے، رونا شروع ہو رہا ہے. تو ان میں لیڈ نے کہا رہے کچھ نہیں ہوتا یار، یہ ہوتا ہے کوئی، اب کچھ پھیل گیا ہوگا، کوئی بیماری ہے، کچھ ہو سکتا ہے، یہ موسم کی وجہ سے ہو سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ پہلے دن ان کا چہرہ یلو ہو گیا، ایک کہتا ہے لال ہو گیا، اگلے دن پھر کلر چینج ہو گیا، سارے قوم کا چہرہ کوئی اور کلر کا ہو گیا، پھر تیسرے دن پھر کوئی اور کلر کا ہو گیا. اب یہ لوگ رو بھی رہے، پریشان بھی ہو رہے، لیکن چھوڑ کے جا بھی نہیں رہے. اور یہ جو ان کی لیڈ ہے وہ ہر میں بقائم ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور انہوں نے پھر ان کو تھوڑا سا خوف ہوا، ڈر ہوا، تو یہ سب کے سب اپنے پہاڑوں میں چلے گئے، اپنے نیچے زمین کے گھروں کو چھوڑ کے پہاڑوں میں جا کے اپنے جو سیف ہاؤسز جو سمجھتے تھے کہ جہاں نہ سیلاب آ سکتا ہے، نہ ہوائیں آ کے پریشان کر سکتی ہیں، ایک دم اپنے آپ کو سیکیور کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو
تباہ کیا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے بہت اسپیسیفک اور بہت یونیک آواز ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کو ایک بہت بڑی آواز نے، بہت بڑی چیخ نے آ کے جڑ لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آج کے دور میں آپ لوگ تو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اب تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، وی نو آف دا سونک بومز، وی نو ہاؤ دا ساؤنڈ ویوز اینڈ ساؤنڈ انرجیز کین ہاؤ، لیکن اس وقت ان کی ٹیکنالوجی کو یہ شاید نہیں ملا تھا کہ ساؤنڈ سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو نہ سیلاب آیا ان پہ، نہ ہوائیں آئیں، کچھ بھی نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے بس ان کو آواز کا عذاب دے دیا، اتنی اونچی ساؤنڈ ویوز جس نے ان کے دلوں کو دہلا دیا، ان کے گھروں کو شیک کر دیا۔ اب ہم اس بات کو آج کے دور میں تو بہت آسان ہے کہ اگر بہت زیادہ اونچی فریکوینسی پہ ساؤنڈز پروڈیوس کی جائے تو اس کا افیکٹ انسان کے اوپر ہوتا ہے، انسان کے اوپر بھی ہوتا ہے، دیواروں پہ بھی ہو سکتا ہے، دیواروں میں کریک بھی پڑ سکتے ہیں، انسان کے دل ہارٹ فیل ہو سکتے ہیں، اور یہی کچھ ان کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زوردار ساؤنڈ ویوز بھیجی اور اس کے جھٹکے بھیجے کہ ان کے گھر در دیوار پہاڑ سب ہل گئے اور ان کے دل پڑے کے پڑے وہ مرجھا گئے، ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور ان کے مطلب بہت بری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، اور وہ اپنے گھروں کے اندر چھپے چھپے ختم ہو گئے، نہ ان کو باہر آنے کے لیے ضرورت پڑا، نہ ان کو کوئی سیلاب کی ضرورت پڑی، نہ ہوا کی ضرورت پڑی، نہ کسی چیز کو ہونے کی ضرورت پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت یونیک عذاب سے نوازا، مطلب ان کو انعام دیا جو انہوں نے اتنی بدتمیزی کی تھی، اتنا طوفان بدتمیزی، اور اللہ کی نشانی جو اونٹنی ان کو ملی تھی جس کی وجہ سے صالح نے وارن بھی کیا تھا، اس کو انہوں نے تباہ جو کیا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم خطرناک ترین عذابوں میں سے ایک عذاب لیا ہے کہ ان کو بنا کسی چیز کے، یعنی سانپ بھی مر گیا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، کوئی بھی بہت ایسا کہ دنیا میں تحس نحس، جب پتہ بھی نہیں چلا کیا ہوا، ایک آواز ہے، آواز آنے کے بعد چلی گئی تو کیا پتہ چلنے والا ہے؟ اگر میں ایک بہت لاؤڈ آواز کروں، جیسے اگر سیلاب آئے گا تو کچھ اس کے آثار دکھیں گے نا، کوئی طوفان آئے گا اس کے کچھ آثار دکھیں گے، سم تھنگ ہیپنڈ، زلزلہ آئے گا تو زمین میں تھوڑے بڑے کچھ ہے، ایک بہت اونچا سونک بوم آئے گا اور چلا جائے گا تو کیا پتہ چلنے والا ہے کیا ہوا، تو چیزیں تو ویسی کی ویسی ہی ہیں، وائبریشنز ہوں گی پھر نارمل ہو گئے، لیکن بندے سارے ختم ہو گئے، چیزیں ویسی کی ویسی پڑی رہے گی، آج بھی وہ ویسی کی ویسی ہی پڑی ہوئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو اس مقام سے وہاں پہ گزرے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ ایسی عبرت کے جگہوں پر جاؤ، لیکن جاؤ تو کیا دیکھو، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ تم سے پہلے تم سے بڑے طاقتور لوگ تھے، انہوں نے کیا نشان چھوڑے زمین میں، جا کے ذرا دیکھو ان کو اور عبرت حاصل کرو، اگر جانا بھی ہے تو عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے۔ اب ہم کنکلوژنز کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ کیا نام ہے، سب سے پہلی چیز ہے جو ایکسٹرا کنکلوژن ہے، مین کنکلوژن تو نہیں ہے، لیکن ابھی سن کے اسٹوری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے مقامات کو جانا تو اجازت ہے، اگر آپ چاہیں تو عذاب جہاں ہوا تھا ڈیڈ سی ہے، وہاں پہ لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا گیا، یا مدائن صالح ہے، یا الگ کسی جگہ پہ جہاں پہ اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، تو اگر ان کی کچھ ہسٹوریکل ریکارڈز بچے ہیں وہاں جا کے کوئی دیکھے تو جانا تو الاؤڈ ہے، اجازت ہے، لیکن وہاں جا کے ہیٹ لگا کے چشمہ لگا کے سیلفیز نہیں لینی ہوتی، وہاں جا کر کے پانی میں ڈبکیاں نہیں لگانی ہوتی، اور اپنی پکنک اور سیاحت اور انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے نہیں جانا ہے، عبرت لینے کے لیے جانا ہے، روتے ہوئے جانا ہے۔ اور غزوہ تبوک کے جو واقعہ میں آتے ہیں کہ آپ جب وہاں گزر رہے تھے کچھ لوگوں نے پانی لے لیا تھا اس ایک جگہ سے اس علاقے میں، تو آپ نے کہا اس کو پلٹ دو، اگر کچھ آٹا گوندھ دیا تھا آپ نے کہا وہ آٹا جانوروں کو کھلا دو، انسانوں کو نہیں کھانا، سب کچھ پلٹ دو، سب کچھ گرا دو اور آگے چلو، اور آپ نے اس کنویں کے نشان لے کے جہاں سے اونٹنی پانی پیتی تھی کہ صرف یہ جگہ سے پیو، یعنی برباد ہوئے لوگوں سے دور بھاگنا ہے، ان طرح کی چیزوں سے قریب نہیں جانا کہ ان کی نحوست کا اثر نہ ہم پر آ جائے، عذاب کی جگہوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کہ ان سے بچنا چاہیے، ان سے دور جانا چاہیے، ان کو پکنک اسپاٹس نہیں بنانا چاہیے، ان کو جا کے عیاشی کی جگہ نہیں بنانی چاہیے، تو یہ ایک بہت بڑا لیسن جو ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور اس کہانی میں نے کہانی کو کافی کٹ شارٹ کیا مجھے پتا ہے، لیکن وہ وقت کی تنگی تھی اور میری طرف سے بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں، تو بہرحال تو ہم ان کی کنکلوژنز کی طرف آتے ہیں کہ ان حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی جو قرآن میں مختلف مقامات پر ملتی ہے، کئی 3-4 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے اور حدیثوں میں بھی روایتوں میں بھی آتا ہے، تو ان سب کو ملا کر کے چند بڑے کنکلوژنز نکلتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا بڑا کنکلوژن جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قدرت کو کبھی چیلنج نہیں کرنا ہے، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو چیلنج کرتے ہیں تو ان کا یہ حال ہوتا ہے، جیسا کہ عاد کا حال ہوا، یا جیسا کہ سمود کا اس سٹوری میں حال ہوا، یا جیسا کہ آج کے دور میں کسی کا بھی ہوا، دیر سے یا سویر سے، یہ ہو سکتا ہے کہ عذاب میں دیری ہو، دیری بھی نہیں، وہ تو صحیح ٹائم، اس کا تو فکس ٹائم، وہ آپ کو لگ رہا ہے دیری ہے، آپ ہی کی جلدی مچی ہوئی تھی تو اللہ نے 3 دن کا وقت لے کے جیسے دے دیا، یا کسی بھی عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ امیڈیٹلی ہی آئے گا، کبھی بھی آ سکتا ہے، لیکن جب وہ آئے گا تو پھر بچنے کی جہاں کوئی نہیں ہوگی، تو انسان چاہے کتنا بھی اسٹرانگ ہو جائے، ایک بندہ مومن ہو چاہے مومن نہ بھی ہو، اتنا بھی اس کو عطا ہو جائے، کتنی بھی چیزیں آ جائیں، کبھی اس طرح کے کفریہ اور اس طرح کے نازیبہ الفاظ نہ نکالے کہ بھائی ہمیں کون تباہ کر سکتا ہے، وہ بھائی ہم نے سب کچھ سیکیور کر لیا، no one is going to harm us, it is not possible to destroy my creation، یا کچھ بھی، میں نے یہ چیز بنائی، اب اس کا کون سا نہیں بنا سکتا ہے، اس کو کون شکست دے سکتا ہے، تو اس چیز کو کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے آپ کو وارن کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اگر اللہ کرنے پہ آئے تو کوئی آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ اچھا، اس میں سیکنڈ لیسن کیا ہے
جو حضرت صالح کا مطلب میں تو ویسے تو بہت سارے لیسنس نکلیں گے، لیکن میں وہ کوشش کرتا ہوں ویسے لیسنس نکالوں جو ہم ریلیٹ بھی کر سکیں اور اپلائی بھی کر سکیں. تو سیکنڈ لیسن یہ ہے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام بہت نیک تھے، جو ان کو قوم طعنہ دیتی تھے یار تم کیا تھے یار، تم تو بڑے ذہین آدمی تھے، تم تو سائنٹیفک آدمی تھے، تم تو پورا پراپر انجینئر آدمی تھے، یہ تم کو کیا ہو گیا مولوی بننا شروع ہو گیا، مولویوں کی لائن میں آ کے. تو اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک برائٹ پرسن، ایک ذہین آدمی دین کی طرف آئے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. حضرت صالح بھی تھے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت نیک اپنے خاندان میں مشہور تھے، بہت ذہین اور بہت فراست والے سمجھے جاتے تھے، بڑے تاجر بھی سمجھے جاتے تھے، لیکن دین کی طرف جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اور بہتر کام لیا. تو اس طرح سے یہ بات کو ہمیشہ اس ماحول کو ہمیں کریٹ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے نیک بچے نیک صالح، اسپیشلی میں اگر جیسے فیوچر کے پیرنٹس سن رہے ہو یا جو آلریڈی پیرنٹس ہیں، اگر آپ کے بچے برائٹ ہیں ذہین ہیں تو انہیں دین کے راستے میں لائیے. یہ نہیں ہے کہ بھائی اگر برائٹ ہے تو چلو ابھی اسے تو ناسا بھیجنا ہے، اسے فلاں جگہ بھیجنا ہے، دین کی تعلیم میں تو کیوں اس کو نقصان ہو جائے گا. میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ مدرسے میں ڈال دیں یا کچھ اگر، لیکن اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے کہ جب تک آپ کے برائٹ مائنڈز دین کو نہیں پڑھیں گے، دین کو نہیں سمجھیں گے، تب تک دین کا جو صحیح فہم ہے. آج ہمیں بہت سارے لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں کہ بھائی علماء ہماری بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں. یہ ایک جینوئن سینٹیمنٹ ہے نوجوانوں میں، اسپیشلی پڑھے لکھے نوجوانوں میں رہتا ہے کہ یار اس لیے لوگ شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ بھائی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، لوگ فلاں اسکالرز کو سننا شروع ہو جاتے ہیں مسئلے. اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ کیونکہ جو گیپ تھا اسکالرز میں اور عام لوگوں میں وہ پڑ گیا، وہ گیپ ختم ہو آنا شروع ہو گیا. اس کی وجہ کیا بنی کہ جو ذہین لوگ تھے اسکالرز بننا کم ہو گئے. بہت کم اسکالر تھے جو ذہین تھے، زیادہ تر گھر کا وہی بچہ اسکالر بن رہا ہے، زیادہ تر وہی گھر کا بچہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہا ہے، امامت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، جو گھر کا ڈم بچہ تھا. تو اس وجہ اب بھائی اگر ہم اپنے ذہین لوگوں کو، ہمارے ذہین لوگ، نیک لوگ، صالح لوگ، برائٹ لوگ اگر دین کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو قوم میں دین کا جو سمجھ ہے وہ بھی اس کا بھی لیول ڈاؤن آئے گا. تو اس لیے ہمیشہ دین کے کام کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کے اطراف میں جو بھی ساری چیزیں ہیں، قرآن کی تعلیم کے لیے، حدیثوں کو پڑھنے کے لیے ہمیشہ نیک اور پڑھے لکھے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کسی بھی عمر میں آپ شروع کر سکتے ہیں پڑھائی کرنا. تو اپنے برائٹ مائنڈز کو ہمیشہ یوز کریں اور اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی کوششیں کریں. اپنی ساری مصروفیت کے ساتھ اس کام کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھا کریں کہ بھائی ہمیں دین کے لیے وقت نکالنا ہے. تو یہ سیکنڈ کنکلوژن ہے، اور اس کو نیگیٹولی کبھی نہیں لینا چاہیے. اور کوئی اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کو کبھی نیگیٹو نہیں دینا چاہیے. بھائی رزق کا مالک اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے، بالکل کریئر بھی بنانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن دین کے لیے اپنا وقت دینا یہ بہت اہم ہے. اور خیر ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے تو میں بس ایک کنکلوژن اور رکھوں گا کہ حضرت صالح، میں نے اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے استغفار اور توبہ کی طرف بات کی تھی. تو استغفار اور توبہ یہ کسی بھی قوم کے لیے کی ہوتی ہے، یہ کسی بھی انسان کی، انسانی انفرادی طور پر بھی، کسی قوم کا کمیونٹی لیول بھی یہ کی ہوتا ہے اس کی ہدایت پانے کے لیے، اس کے صحیح راستے پانے کے لیے. اگر انسان نے استغفار اور توبہ کا راستہ چھوڑ دیا تو پھر اس کا نو اینڈ ہے. پھر he will step by step keep on falling into the traps of shaitan and ultimately he will reach to the point where he will challenge Allah سبحانہ وتعالی، جو کہ قوم سمود نے کیا، کیونکہ انہوں نے توبہ اور استغفار کی روش چھوڑ دی تھی نا. حالانکہ یہ نیک لوگوں کے اولادیں تھی نا، ایسا تو نہیں تھا کہ یہ مشرکین تھے انیشلی. یہ تو وہ لوگ تھے جو نجی تھے، جو بچائے ہوئے تھے. مطلب آج پہ جب اس سے پہلے کی قوم پہ عذاب آیا تو ان میں جو نیک لوگ جن کو اللہ نے حفاظت کی، اسپیشل پروٹیکشن دیا نبی کے ساتھ، یہ ان کی اولادیں تھیں. لیکن انہوں نے توبہ اور استغفار کی جب روش کو چھوڑ دیا، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے کو چھوڑ دیا، تو یہ اتنے گمراہ ہوئے کہ ان کے اوپر پھر سے عذاب آنا پڑا. تو ہمیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو توبہ استغفار کی ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ تو گناہ گاروں کو ضرورت ہے. نیک لوگ، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو الحمدللہ روزی بھی رکھتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو تراویح بھی پڑھتا ہوں، مجھے استغفار توبہ کی کیا ضرورت ہے. استغفار توبہ تو وہ کریں جو بیچارے گناہ کر رہے ہیں، جو بیچارے داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، جو بیچارے یہ نہیں کر رہے ہیں، جو بیچارے پردہ نہیں کر رہے بیچارے، اس کو استغفار توبہ کی ضرورت ہے. میں تو حجاب بھی کرتی ہوں، میں تو دیندار بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے استغفار اور توبہ کی. نہیں، سب سے زیادہ آپ ہی کو ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ کو اپنی نسلوں میں اپنے آپ میں دین بچانا ہے تو آپ اگر توبہ اور استغفار کے راستے کو، یہ روش کو اختیار نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں پتہ ہے. یو نیور نو when your nafs will take over you, when the shaitan is going to take you astray on the path of fire. تو اس چیز کو اپنی زندگی میں بہت شامل کرنا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی کو بہت اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو لیسنس بہت ڈیپتھ میں ہمیں ملے ہیں ان لیسنس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Stay tuned, inshallah. Tomorrow we will have another episode of with a very interesting story again, inshallah. اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سیشن بھی اچھا لگے گا. Any comments, any feedbacks, any questions are always welcome. You can pull it up in any ways and see you tomorrow, inshallah.